حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم مسلمان بھائیوں، نوجوان بچوں، سامعین کرام، ناظرین کرام، رب کائنات کا پاکیزہ کلام قرآن ذی شان میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا، ہمیں انسان بنایا، قوت گویائی عطا فرمائی، قوت سماعت، قوت بصارت رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں سماعت عطا فرمائی، بصارت عطا فرمائی، تمہیں دھڑکنے والا دل اس مالک و مولا نے عطا فرمایا۔ یعنی یہ تو سماعت و بصارت و قلب کا ذکر ہے۔ دوسرے مقام پر رب کائنات نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ اختلاف السنتکم و الوانکم، فرمایا کہ زبانوں کا مختلف ہونا اور یہ رنگوں کا مختلف ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جسم، یہ ساری کی ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ حضرات گرامی، انہی نعمتوں میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو انسان کو دوسرے حیوانات سے ممتاز کیا ہے اور ممیز کیا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، نطق کی قوت عطا فرمائی، اسپیکنگ پاور عطا فرمائی، جس سے اپنے مافی ضمیر کو ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن رب کائنات نے یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد انسان سے یہ بھی کہا کہ ایسے نہیں ہیں کہ تم کوئی مادر پدر آزاد ہو، تم جو چاہو بولو، جس طرح چاہو ان نعمتوں کو استعمال کرو۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا یہ سماعت، یہ بصارت، یہ سننے کی قوت، یہ دیکھنے کی قوت، یہ دھڑکنے والا دل، یقیناً یہ اللہ کی سب نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری مسئولیت ہوگی، تمہاری جواب دہی ہوگی اور تم سے پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان میں سے خاص طور پر رب کائنات نے یہ جو قوتیں انسان کو عطا فرمائیں تو انسان کو اس کے برتنے کا بھی سلیقہ عطا فرمایا۔ زبان انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک بڑا اہم ترین عضو ہے۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم قرآن پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں، تکلم کرتے ہیں، قول کرتے ہیں۔ یہ جو قول ہے، قال یقول قولا فہو قائل، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ دیکھیں، قول کہتے ہیں عمومی طور پر بولنے کو، اس کے کہنے والے کو قائل کہا جاتا ہے۔ یہ جو قول ہے اس کے صفات قرآن مجید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ تمہارا قول کیسا ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، تمہارا انداز تکلم کیسے ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ زبان تمام بدن کی شہنشاہ بھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضائے بدن زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ اے زبان تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ زبان کا بہت بڑا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت سیدنا عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام سے ملا، لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجات کس چیز کے اندر ہے؟ تو حضور نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حضور نے فرمایا املک علیک لسانک، فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ یہ جو آپ اقوال سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ہے کہ املک علیک لسانک، فرمایا اپنی زبان کو اپنے قابو کے اندر رکھو۔
اور دوسرے سب سے بڑی بات ہے، میں نے آغاز کے اندر ذکر کیا، سورہ ملک کا حوالہ دیا، دوسری صورتوں کا حوالہ دیا کہ جہاں رب کائنات نے ہمیں یہ قوتیں عطا فرمائیں، زبان خاص طور پر نعمت عطا فرمائی، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اے انسان یاد رکھنا، جس مالک و مولا نے تمہیں پیدا کیا ہے، بہترین صورت عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، سماعت و بصارت دل عطا فرمایا، اسی مالک و مولا نے تجھ پر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم پر کرامن کاتبین کو مسلط کر دیا، دو نگہبان پر بٹھا دیے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول، جو بھی جملہ، مطلق فرمایا ما کا، تم اچھا بولو، برا کہو، کسی سے اچھے کلمات کہو، کسی کو گالی دو، کسی کے ساتھ تند لیجے، جو بھی جملہ تم کہو گے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا تمہارے دو نگہبان بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے اس ایک ایک جملے کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس ایک ایک جملے کو درج کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن ذیشان میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے بابرکت دن آپ اول ترین وقت میں علم کے مجلس کے اندر تشریف لائے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان گھڑیوں کو ہمارے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنا دے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے گفتگو کے آداب اور قول کے حوالے سے ہمیں کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورہ احزاب کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچی بات کرو، قولوا قولا سدیدا، بالکل سچی بات، ادھر ادھر کی بات نہیں، آج ایک بات کہہ رہے ہو، کل دوسری بات کہہ رہے ہو، پرسوں تیسری بات کہہ رہے ہو، تمہاری بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی ایک بندہ مومن کی جو پہچان ہے وہ انسان کی گفتگو ہے، اور انسان کی گفتگو کے اندر اس کی صداقت ہے، سچائی ہے، کہ یہ بندہ کتنا بڑا سچا ہے، اس کے اندر سچائی کتنی ہے۔ اچھا ہمارے لوگ اس کو نارمل لیتے ہیں کہ نہیں یار ایسے ہی بول دیتا ہے انسان، رات گئی بات گئی، رات کو بول دیا، ابھی صبح کون اٹھ کے پوچھے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر بھی آپ کا ایک تاثر قائم ہو رہا ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ اے بندہ مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، صاف ستھری بات کرو۔ آقا صادق الوعد والامین حضور نے ہمیشہ سچی بات کہی، کوئی ادھر ادھر کی ٹیڑھی بات نہیں کی۔ قولا بلیغا، انبیاء کرام کا یہ وصف قرآن نے ذکر کیا، ان کے قول کے ساتھ، ان کی بات کے ساتھ، کہ وہ واضح بات کیا کرتے تھے، پتہ چلا نہ ہی میں نہ شی میں، ایسی درمیانی بات کر کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تو جب بات کیا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کی بات بالکل واضح ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کا کلام اتنا بلیغ ہوا کرتا تھا، اتنا واضح ہوا کرتا تھا، کلام رسول اللہ ترتیل و ترسیل، فرمایا جیسے ایک ایک تسبیح کا دانہ گرتا ہے، حضور کے لفظ ایسے موتیوں کی طرح جڑتے تھے۔ فرمایا اگر کوئی شخص چاہے کہ حضور علیہ السلام کے الفاظ کو گن لے، کاؤنٹنگ کرے، فرمایا وہ گن سکتا تھا، حضور کا کلام اتنا واضح ہوا کرتا تھا۔ قولا بلیغا، واضح بات کرو، سچی بات کرو۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ خیر الکلام ما قل و دل، فرمایا بہترین کلام کون سا ہے؟ فرمایا بہترین کلام وہ ہے کہ جو مختصر ہو، جامع ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کمال عطا فرمایا تھا کہ حضور جوامع الکلم تھے، جوامع الکلم، بہت سارے مضمون کو ایک جملے کے اندر بند کر کے رکھ دیتے تھے۔ تو بہت بولنا کمال کی بات نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آرٹ یہ ہے، فن یہ ہے کہ بندے کو بہت بولنا آتا ہے، اوئی ہوئی ہوئی بڑا بولتا ہے یار، بولتا ہی رہتا ہے، بولتا ہی رہتا ہے۔ اچھا ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، نوجوانوں کی گیدرنگ کے اندر بھی اس کو بڑا آرٹ اور فن سمجھا جاتا ہے
اور ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے اندر تو باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو ایک آرٹ کے طور پر بیچا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے سٹیج کے اوپر کامیڈین کے طور پر فلانا ٹمکانا بولتا ہے، اس کے اندر جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، جو مرضی بولتا رہے، بس بولتا بولنے بھائی اس کو کھڑا کر دو، آپ بندہ چپ نہیں کرے گا، بولتا رہے گا۔ تو یہ بہت بولنا کمال کی بات نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت نہیں بولا کرتے تھے، حضور کم بولا کرتے تھے، لیکن اتنا پیارا بولتے تھے، اتنا موہنا بولتے تھے، ان کے کلام کے اندر اتنی شیرینی اور کلام کے اندر اتنی مٹھاس ہوتی تھی جو سننے والے کے دل کے اندر اتر جایا کرتی تھی۔ تو فرمائے کلام جو ہے قولاً بلیغا، بالکل واضح کلام ہونا چاہیے، قرآن کھلا ہوا میرے سامنے، قولاً سدیدا، بالکل جو ہے سیدھا صاف ستھرا سچا کلام ہونا چاہیے۔ آپ کی گفتگو آپ کا معیار ہوتی ہے، لوگ آپ کی شکل کو اور آپ کے قد کو اور آپ کی دولت کو نہیں دیکھتے ہیں، گفتگو کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا انداز تکلم کیسا ہے، آپ کا انداز گفتگو کیسا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ بولتے ہوئے جب ہم بات کرتے ہیں تو فرمایا قرآن مجید دوسرے فرقان حمید دوسرے مقام پر کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو، خوبصورت طریقہ ہو آپ کا گفتگو کرنے کا۔ آپ کی گفتگو سمجھیں کہ آپ کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کے دل کے اندر کیا ہے، اس دل کی نمائندہ زبان ہوتی ہے۔ جو کچھ اندر ہوگا وہی باہر چھلکے گا۔ کیسے چھلکے گا؟ فرمایا وہ زبان کے ذریعے چھلکے گا۔ تو فرمایا جب لوگوں سے بات کرو تو قولوا للناس حسنا، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، قولوا قولا معروفا، اچھے طریقے سے بات کرو، معروف طریقے سے بات کرو، عرف عام کے مطابق بات کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ایک اور مقام پر قرآن نے کہا لفظ قول کے حوالے سے، فرمایا اس سے اچھا قول کس کا ہے؟ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ تو قول معروف ہونا چاہیے، اچھا قول ہونا چاہیے۔ اور قول معروف کی ایک تشریح مفسرین کرام نے یہ بھی فرمائی ہے کہ یعنی ایسی بات ہو جو سب کو سمجھ آئے، کلم الناس علی قدر عقولہم، خاصاندی کلام آگے نئیوں مناسب کرنے، او بارے سادہ سے۔ رومی کشمیر نے بھی اپنی زبان کے اندر فرمایا کہ فرمایا اتنی اونچی اونچی گلہ نہ کرو، ایسی بڑی بڑی باتیں لوگوں کے سامنے نہ کرو جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، اتنے بڑے بڑے فلسفے، خاصا دیگل آما آگے نئیوں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دروے، ان کو کیا پتہ چلے ان فلسفوں کا۔ قولا معروفا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے اچھا یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، تقریر کے اندر بھی مزاج ہوتا ہے اور مجالس کے اندر بھی مزاج ہوتا ہے ہمارا گفتگو کا کہ یار میں ایک ایسی گفتگو کروں، ایک ایسی سپیچ کروں اور ایسی گفتگو کروں، یا مجلس کے اندر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسی بات کروں جو مشکل ترین بات ہو، سب لوگ بولے اوئے ہوئے 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 بلے 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 بلے، یہ کہاں سے لے کر آ گئے، اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے، دوسروں تک وہ بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ غرض مجھے یہ ہے کہ مجھے اپنی گفتگو کی دھاک بٹھانی چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دھاک بٹھانے کے لیے گفتگو نہیں کی، سبحان اللہ۔ دھاک تو اللہ نے ویسے ہی، نصرت بالرعب، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی وقار و رعب عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کو عزتیں فرمایا، گفتگو کے ذریعے نہیں، گفتگو بالکل جو ہے صاف ستھری ہونی چاہیے، قولاً بلیغا ہونی چاہیے، قولاً معروفہ ہونی چاہیے، اور جب بات کرنے لگو تو قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اچھے طریقے سے بھی بات کرنے کا ہمارا مختلف سٹیٹس ہے، کوئی طاقتور ہوگا، کوئی منصب والا ہوگا، کوئی حکمران ہوگا، اس کے ساتھ ہمارا گفتگو کرنے کا انداز اور ہوگا، اور کوئی غریب مسکین آدمی ہوگا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا پھر اگر غلطی سے وہ ہمارا ملازم ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ ہمارا حق ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کرو، ملازم کو ملازم رکھو، حد میں رکھو، اس کو حد میں رکھو، اس سے زیادہ تمیز کے ساتھ بات نہ کیا کرے، ذرا منہ نہ لگایا کرے اس کو، ملازم ہے یہ، اس کو ملازم بنا کے رکھو، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، ملازمت تو بڑی بات ہے، ملازمت کے اندر بندے کے آپ مالک نہیں ہوتے، وہ آپ کی ملک میں نہیں ہوتا ہے، غلامی کے اندر بندہ آپ کا مالک ہوتا ہے، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس غلامی کے دور کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں سے جیسے گفتگو فرمائی، غلاموں کے ساتھ جیسے کلام فرمایا، اس کو اٹھا کر سیرت کو دیکھ لو ایک مرتبہ، ہمیں اپنی مسلمانی پر شرم آئے گی،
کہ ہم کیا بات کرتے ہیں، کون سی ملازمت اور کون سی امارت اور کون سی غربت. ہاں یہ حقیقت بات ہے کہ اکرموا انزلوا منازلہم، آپ کے استاد ہیں، آپ کے والدین ہیں، ان کے ساتھ آپ ایک رسپیکٹ زیادہ آنر کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا خاص طور پر، فرمایا جب والدین سے گفتگو کرو تو قولوا قولا کریما. سبحان اللہ، قولا کریما، عزت والی بات، وقار والی بات، پروٹوکول والی بات. اعلیٰ آپ اپنے استاد سے بات کر رہے ہیں، اپنے والدین سے بات کر رہے ہیں، یقیناً آپ ان کو اعلیٰ پروٹوکول دے کے ان سے بات کریں گے. لیکن عام دنیا کے اندر جو ہے، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو، عزت نفس سب کی ہوتی ہے. اگر رب نے اس کو غریب بنایا ہے تو اس کی غربت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کریں. اور بعض لوگ تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے ملازمین کو صرف اس بنیاد پر کہ میں امیر ہوں، میں مالک ہوں، میرے پاس دولت ہے، تیرا میرا کلمے کا رشتہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا رشتہ ہے، چھوڑو اس کو، چھوڑو، اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے دنیا کے اندر، اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں. کاؤنٹنگ یہ ہے کہ میں صاحب منصب ہوں اور تو غریب ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہے کوئی امیر تھا چاہے کوئی غریب تھا، سب کے ساتھ قولوا للناس حسنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت اور پیار کے ساتھ ایسے گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ دشمن بھی آ جاتے تو اس کے لیے بھی چادر بچھا دیا کرتے تھے. اور اگر دشمن کی بیٹی، کافر کی بیٹی بھی آ گئی تو حضور نے اس کے سر پر بھی چادر عطا فرما دی. تو فرمایا جب گفتگو کرو تو قولوا للناس حسنا، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے گفتگو کرو. قولوا قولا معروفا، صاف ستھری سیدھی بات کرو. والدین سے بات کرنے لگو تو قولوا قولا کریما، عزت و وقار کے ساتھ بات کرو. دوسرا یہ ہے کہ انسان کی گفتگو کے اندر بہرحال نرمی ہی اچھی ہوتی ہے. کبھی کبھی گفتگو کے اندر سختی بھی کرنی پڑتی ہے اور کبھی انسان کو سخت کلمات بھی کہنے پڑتے ہیں. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا میں مطالعہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے لفظ قول کو کہاں کہاں استعمال کیا اور کیسے استعمال کیا. میں نے کہا اس پر گفتگو کی جائے کہ ہماری بھی گفتگو قرآن نے ہمیں کیا بتایا. تو سورہ طٰہٰ کے اندر میں نے دیکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہم السلام، رب تبارک و تعالیٰ کے نبی، ان کو فرعون کی طرف بھیجا. فرعون کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، نعوذ باللہ میں سب سے بڑا خدا ہوں. خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو سجدہ کرواتا تھا اور اس پر وہ مصر تھا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو لفظ کیا استعمال کیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے چشمہ ہدایت ہے اور روشنی ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذهبا الى فرعون، اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرمایا جاؤ فرعون کی طرف تم دونوں، لیکن دیکھو ذرا جب اس سے بات کرنے لگو نا تمہارے لہجے کے اندر نرمی ہونی چاہیے. قولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنا، سخت بات نہ کرنا. اللہ کے نبی ہیں، وہ سامنے فرعون ہے، لیکن فرمایا کہ نرم بات کرنا. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید کہ وہ ڈر جائے، شاید اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. تو اس سے مفسرین کرام نے لکھا کہ جو نرم بات ہے وہ اس کی جو برکات ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا قول لین ہونا چاہیے، قولوا للناس حسنا ہونا چاہیے. فرمایا تمہارے جو ہے کلام کے اندر ہمیشہ آسانی سے آسانی ہونی چاہیے. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، میں بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں. وہ سامنے سے زیادہ آکڑ فون بننے لگے تو پھر انسان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. وہ ہمارے مفتی محمد حسین صاحب قادری سکھر والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ازروِ تفنن فرمایا کرتے تھے کہ التکبر مع المتکبرین صدقۃ. کبھی کبھی انسان جو ہے وہ سامنے اگر تکبر ہو تو انسان کو برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہمیں ہدایت دی ہے وہ ہم سب کے لیے مینارہ نور ہے، روشن دلیل ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، تمہارا مکالمہ ہونے لگا جاہلوں کے ساتھ. تمہیں اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سینس دیا ہے، تعلیم دی ہے، ایجوکیشن دی ہے، تربیت دی ہے. اب پتہ چلے گا کہ تمہارے اور اس کے اندر فرق کیا ہے.
وہ جاہل سامنے سے گفتگو کر رہا ہے، بدتمیزی پر اتر آئے، تم کہو کہ میں اس سے زیادہ بدتمیزی کر سکتا ہوں، تمہیں پتہ ہے بات نہیں کرنا، میری آواز تم سے بڑی ہے، بڑی آواز نکال کے دکھا تو میں تم سے بڑی آواز نکال کے دکھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا جاہل آدمی جب گفتگو کرنے لگے اور جہالت کا اظہار کرے، فرمایا تم نے بھی سامنے سے جاہل نہیں بن جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس جاہل کو تم نے سلام کرتے ہوئے گزر جانا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عزت و وقار۔ اگر تم بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہوگے تو یار یہ بتاؤ کہ یہ تعلیم، یہ ایجوکیشن، یہ سارے کا سارا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہماری ایجوکیشن کہیں ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے گاڑی جا رہی ہے، کسی نے MBBS کیا ہوا ہے، کسی نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، کوئی MBA کر کے آیا ہے، کوئی BBA کر کے آیا ہے، کوئی کیا تعلیم حاصل کر کے آیا ہے۔ آپ نے مڑنا ہے سگنل پر یہاں سے، اور گاڑی آپ لا کر یہاں کھڑی کریں گے، سگنل کھلے گا تو یہاں سے گاڑی نکالتے 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 نکالتے، اس کو آپ تعلیم کہیں گے؟ اس کو آپ ایجوکیشن کہیں گے؟ نان سینس کام کر رہے ہیں، غلط قسم کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ 25 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، 30 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس وہ ڈگری کا پرچہ بھی گھر کے اندر موجود ہے جو پیسے دے کے آپ نے حاصل کیا ہے، گاڑی کا دروازہ کھولا، پچکاری ماری پان کے روڈ کے اوپر، گاڑی کے دروازے گندے ہیں۔ ہمارے بیہیویئر یہ ہے۔ اس ایجوکیشن نے ہمارا کچھ بھی تبدیل نہیں کیا، نہ دولت ہمیں بدل سکی، نہ تعلیم ہمیں بدل سکی، اس لیے کہ ہم بدلنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم تبدیل ہی نہیں ہونا چاہتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کوئی بھی ہو، رب تعالیٰ نے مطلق فرمایا کہ دنیا دارالعمل ہے، ہم ہوں غیر ہوں کوئی بھی ہو، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کو نہیں بدلتا ہے جو خود نہیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں گے کہ ہماری گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہمارا لیونگ سٹائل کیسا ہونا چاہیے۔ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں بچے، اور بچوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، اس کے اندر بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے کسی کے ڈریس کا اور کسی کے لیونگ سٹائل کا بلنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ طور پر اس کو ہٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ آرٹ ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے اور وہ بڑا ہیرو ہے جو بیٹھ کر بیچ میں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ کے اندر درج ہو رہی ہیں، اور یہ سارے کا سارا نامہ اعمال کھلے گا۔ میں نے آیت پڑھی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور یاد رکھیے گا کہ یہ زبان اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ زبان اس کے ذریعے اچھے کلمات بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس زبان کے ذریعے ہم کاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تندہی زبان کے اندر جتنی زیادہ ہوگی، فرمایا وہ دلوں کو بھی چیر دیتی ہے۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خالی برچھری لگے ہوتے ہیں لیکن وہ جا کر دلوں کو چیر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح جامی کے اندر ایک شعر نقل کیا، فرماتے جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اللہ اکبر۔ حضور امیر المجاہدین کے سامنے میں نے ایک مرتبہ یہ شعر پڑھا، بیٹھے ہوئے تھے آپ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ انسان جو ہے جو لفظ بولتا ہے، تم کہتے ہو لفظ تو لفظ ہوتے ہیں، کسی کو بولا کہ یار کل آپ نے جو بات کی تھی یہ اچھی بات نہیں مجھے لگی، یار ہو گیا وہ کل بول دی یار، وہ تو رات کو ایسا انوائرمنٹ بنا ہوا تھا، دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بول دیا، ارے یار تم تو اس کو لے کر بیٹھ گئے ہو یار، اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو، چھوڑو دفع کرو ختم ہو گئی۔ نہیں، آپ نے کسی کے دل کو چھنی کر دیا ہے۔ فرمایا کہ جو انسان کے زخم بدن پر لگتے ہیں ان کے لیے مٹ جانا ہوتا ہے، لیکن جو لفظوں سے، جو زبان سے، جو الفاظ سے آپ زخم لگاتے ہیں، فرمایا ان زخموں کے لیے مٹنا نہیں ہوتا ہے، بہت دیر سے مٹتے ہیں، اور یہی دلوں کے اندر انتقام اور نفرت کا بیج بوتے ہیں۔ یہ ہمارے وہ الفاظ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا خاندان میں کیا ہو گیا، فلاں میں کیا ہو گیا، دوستوں میں کیا ہو گیا، فلاں میں کیا ہو گیا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے انسان کی گفتگو کا اور انسان کے جو معاملات کا اثر۔ تو میرے سامنے قرآن ذیشان کھلا ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، تمہارے الفاظ کیسے ہونا چاہیے۔ دوسرا فرمایا کہ جب انسان گفتگو کرے تو اس گفتگو کے اندر جو اس کی ہارٹ فیلنگ ہے، اس کی جو دل کی کیفیت ہے، وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے لفظ کچھ اور ہوں اور آپ کی جو دل کی کیفیت ہے اور آپ کے دل کا جو حال ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و ارضا عنہ، آپ جب کلام لکھا کرتے تھے اور شعر لکھا کرتے تھے
تو وہ کوئی بھی کلام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کوئی جملہ، کوئی کلام، کوئی لفظ، کوئی نعت اور کوئی تعریف ایسے نہیں لکھتے تھے کہ دل کی کیفیت نہیں ہے اور وہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہو. جن ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام دیکھیں، مولانا جامی کا کلام دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا کلام دیکھیں، بزرگوں کے کلاموں کے اندر دیکھیں برکتیں، اس لیے کہ ان کے دل اور ان کی زبانیں یکساں ہوا کرتی تھی. ہمارے دل اور ہماری زبان یکساں نہیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں، منافقین کے بارے میں فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، فرمایا وہ باتیں کرتے ہیں، وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو جب انسان بات کرتا ہے اور اس کی دل کی کیفیت بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ لفظ اس کے پرواز اڑتے تو نہیں ہیں لیکن طاقت پرواز رکھتے ہیں، ان کے اندر برکت و رحمت ہوتی ہے. کسی شخص نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر ایک کلام لکھ کے بھیجا، سنایا، حضرت میں نے یہ کلام لکھا ہے، اس کو ذرا سنیے گا. یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے جیتا ہوں، آپ کے لیے مرتا ہوں اور سوتا نہیں ہوں، مجھے نیند نہیں. فرمایا کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کی یہ کیفیت نہیں. حضرت کلام ہے، کلام ہے، یہ شعر ہے، تصور ہے، تخیل ہے، تصور کے اندر شاید. حضرت فرمانے لگے استغفر اللہ ربی، آپ جھوٹے انسان ہیں، آپ جھوٹ بولتے، آپ کی کیفیت نہیں ہے دل کی اور آپ لکھ رہے ہیں کہ میں جیتا ہوں، میں مرتا ہوں، فلان ہوتا ہے، ٹمکان ہوتا ہے. وہ کل پرسوں مجھے کسی نے کسی کی ویڈیو دی، پنجاب کے اندر کسی کو وجد آیا ہوا ہے، اس کو وجد آ رہا ہے لیکن مائک ہاتھ سے نہیں جا رہا. وجد آ رہا ہے لیکن مائک پیسا ہے کہ سمجھدار ہے، مائک پتہ نہیں وجدانی کیفیت کے اندر بھی ہاتھ سے نہیں جا رہا. تو فرمایا کہ ایسی چیزیں نہ کریں، ایسے الفاظ نہ بولیں، ایسا اپنے آپ کو شو مت کریں کہ آپ کے دل کے اندر وہ فیلنگ نہیں ہے، ہارٹ فیلنگ وہ نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے اور آپ جو ہے اپنی زبان سے وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. جب دل کی کیفیت کے ساتھ الفاظ ہوں تو ان الفاظوں کو پرواز کے پر لگ جایا کرتے ہیں، ان کے اندر تاثیر ہوتی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے کلاموں کے اندر برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے بیٹے ایک بات کا خیال رکھنا کہ تیری ہر چیز کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. میں نے کہا نا کہ لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ میری آواز بھی بہت بڑی ہے، میری آواز بھی بہت بڑی ہے، میرا ہاتھ بھی بہت بڑا، ہلکے بھی نہیں لینا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو حکیم لقمان کہتے ہیں کہ بیٹا بڑی آواز ہونا یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. بڑی آواز ہونا، اپنی آواز کو پست رکھو. فرمایا تم سے بڑی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، بدترین آواز، او ڈیچو ڈیچو کر رہا ہوتا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اگر بڑی آواز ہونا کوئی آنر کی بات ہوتی تو گدھی کی آواز تو تم سے زیادہ بڑی آواز ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر مقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فرمایا بدترین آواز آوازوں میں سے گدھے کی آواز ہوتی ہے. اس لیے حضرات گرامی یہ قرآن کا ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید نے جو گفتگو کا انداز ذکر کیا اور اس گفتگو کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے کر کے دکھایا، حضور علیہ السلام نے جو بولا اللہ اکبر، پھر جب حضور نے کلام کیا تو حضور کے کلام کے اندر وہ فصاحت تھی، وہ بلاغت تھی کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی ہے. حضور کے سامنے بڑے بڑے لوگ ان کے جسموں سے جان نکل جایا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہماری گفتگو کو اچھا فرما دے. رب تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے اندر پاکیزہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی گفتگو سے متعلق جھوٹ بھی ہے، اسی گفتگو سے متعلق سرگوشی بھی ہے، اسی گفتگو سے متعلق لغو گوئی بھی ہے، اسی گفتگو سے متعلق غیبت بھی ہے. ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کریں گے. رب تبارک و تعالی قرآن ذی شان کا ہمیں نور عطا فرمائے، قرآن کی برکتیں عطا فرمائے. کوئی درس نہیں ہمارا، کوئی خطاب نہیں ہمارا، قرآن میں نے کھولا ہے اور قرآن کی آیتیں آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں. اس قرآن کا نور اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اور اس قرآن کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی اور ہمارے معاشرے کے اندر اچھائی پیدا فرما دے.